ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون۔ اصول الثلاثہ کی آج کی یہ کلاس، جو کہ علامات قیامت اس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسی نشست میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ رب العالمین ہم اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور علم نافع سے ہمیں ہمکنار فرمائے۔ اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت۔ کچھ اسماء جو قیامت کے تعلق سے قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، آج کی نشست میں انشاءاللہ اسی کی وضاحت کی جائے گی۔ امام ابن حجر نے فتح الباری میں تقریباً 50 کے قریب یا اس سے زائد قیامت کے نام جو کتاب و سنت میں وارد ہیں وہ نقل کیے۔ امام قرطبی کی اس کے اوپر کتاب بھی ہیں، اسماء القیامہ، جس میں تقریباً 50 یا ایسے ہی کچھ علماء نے 80 اتنے نام بیان کیے ہیں، اور وہ 3 حصوں میں ہیں۔ ایک مستقل نام ہے قیامت کے، جیسے لفظ قیامہ ہے، لفظ الساعہ ہے، اور دوسرا یوم کی مناسبت سے یوم الطلاق، یوم الحسرہ، یوم الخروج، یوم التناد، یوم الوعید۔ ابھی ان سب کی وضاحت آئے گی۔ یوم الآزفہ، یوم الفصل، یوم الآخر، یوم الحساب، اور ایسے ہی صفات کے اعتبار سے بھی کہا گیا کہ یہ قیامت کے ناموں میں سے، جیسے جی ساخہ مستقل نام ہے، اور تامۃ الکبریٰ یہ بھی مستقل ناموں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے القارعہ ہے، الغاشیہ ہے، الواقعہ ہے، اس کی وضاحت ابھی انشاءاللہ کی جائے گی۔ پہلی قسم ہے مستقل نام جو قیامت کے نام رکھے گئے۔ دوسری قسم ہے یوم کی مناسبت سے، یوم البعث کہا گیا، یوم الخروج کہا گیا، اور یوم الخلود کہا گیا۔ جی انشاءاللہ لے لیجیے آپ اس کو، کوئی بات نہیں، اچھا جزاکم اللہ خیر۔ یوم کی مناسبت سے کچھ نام ہیں اور یہ زیادہ تر ہیں، اور تیسرا ہے صفات، جیسے 52 نمبر کی آیت ہے سورہ غافر کی، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنہ ولہم سوء الدار۔ وہ دن جس دن ظالمین کو ان کا عذر نفع نہیں دے گا، تو یہ صفت ہے، لا ينفع الظالمین معذرتهم۔ اور اسی طریقے سے ایک صفت استعمال کی گئی 43 نمبر کی، جو کہ سورہ روم کے اندر ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ۔ جو دین ہے، نبی سے ہی کہا گیا کہ آپ اس دین کی پابندی کیجئے، اس کو قائم کر لیجئے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو
ٹلے گا نہیں، اور وہ دن سے فرار بھی نہیں ہے کسی کو، وہ دن آنا ہی آنا ہے۔ ایسے ہی 4-7 اسی طرح کی ہی بات سورۃ الشورى میں ہے، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہہ لو، یعنی اللہ کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن میں، یعنی جس دن سے فرار نہیں ہے، اور اس دن میں داخل ہو جانے کے بعد انسان کو دوبارہ دنیا کی طرف لوٹنا ناممکن ہے۔ قرآن کریم میں ہے ایسی کچھ باتیں، 27 نمبر کی سورہ نام کی، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، یہی لا مرد، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جس وقت دوزخ پر لوگوں کو، مجرموں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اے نبی اگر آپ وہ منظر دیکھ لیتے تو وہ یہ خواہش کرتے کاش دوبارہ دنیا کی طرف لوٹنا ممکن ہوتا، یا لیتنا نرد، ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹائے جاتے، ولا نکذب بآیات ربنا، تو ہم ہرگز بھی ہمارے رب کی آیتوں کی تکذیب نہیں کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنین میں سے ہو جاتے۔ تو صفات ہے ایسی، جیسا کہ اس کے اندر بھی بہت بڑا سبق ہے، ان صفات کے اندر بھی۔ 88 نمبر کی آیت ہے سورہ الشعراء کی، شاعر کی جمع شعراء، کیونکہ الشورى ایک ہے جو مشورے کے معنی میں ہے، وہ الگ ہے، اور یہ ہے الشعراء۔ اسی میں 88 نمبر کی آیت ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، 8889۔ اس دن انسان کا مال کتنا بھی کیوں نہ ہو، محض وہ مال سے نجات یافتہ نہیں ہوگا، یا مال اس دن کام آئے گا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کی عدالت میں نعوذ باللہ رشوت کا چلن ہے، اسی لیے کسی کو یہ کہنے تک انسان کو کبھی بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یعنی ہمارے معاملات اتنے صاف ہونے چاہیے، اتنے بہتر ہونے چاہیے، اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے، یا ایسے ہی رفقت پر اور نرمی پر ہمارے معاملات مبنی ہونے چاہیے۔ سامنے والا کبھی یہ نہ کہے ٹھیک ہے میں ہمارے اور آپ کے بیچ کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر اللہ کے سپرد ہوا نہ وہ، تو وہاں کی عدالت بہت سنگین ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ وکالت کے لیے وکیل لا سکتے، یا پھر کسی کو اپنا سفارشی شفیع بنا سکتے، یا پھر مال دے کر کے آپ ظالم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر سکتے ہیں، یا جھوٹے ہوئے آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی دنیا کے معاملات صرف دنیا ہی میں انسان کو حل کر لینے چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سخت تاکید ہے۔ آپسی معاملات دنیا میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ حل کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، یوم لا دینار لہ ولا درہم، جس دن دینار اور درہم ہوگا ہی نہیں، اور دینار اور درہم انسان چاہتے ہوئے وہاں پر لا بھی نہیں پائے گا، وہاں صرف انسان کی نیکیاں ہوگی، اس کے گناہ ہوں گے۔ اسی لیے یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قیامت والے دن کی ایک صفت ہے، اس کو بھی بہت سے علماء نے قیامت کے ناموں میں استعمال کیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، حالانکہ یہ اس دن کی صفت ہے، ایسا ایسا اس دن ہوگا، اور یہ سب کچھ ہم کو بیان کیا گیا اس لیے کہ ہم وہاں کے دن کی پوری طرح تیاری کریں۔ وہیں کے دن کی تیاری کے لیے ہم دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہیں۔
اور افسوس یہ ہے کہ آج اہل اسلام کو جو یاد ہونا چاہیے، جو یاد رکھنا چاہیے، وہ یاد ہوتا نہیں، وہ یاد رکھا نہیں جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قیامت کے نام معلوم؟ یہ نام ہم اور آپ کو یاد رکھنے چاہیے۔ ان ناموں میں، ایک ایک نام میں قیامت کے دن ہونے والی ایک ایک کیفیت کا بیان ہے۔ یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ ابھی کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ صفات ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن انسان مال استعمال نہیں کر پائے گا، اولاد اس کو دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے ہرگز بھی نہیں بچ پائے گا۔ یہاں تک قرآن نے کہہ دیا، جو آیات ہیں 91 نمبر کی سورہ ال عمران کے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم۔ ایک کافر اس دن اگر زمین کے برابر سونا بھی دے رشوت میں اللہ کو، نعوذ باللہ، اور یہ کہے میرا کفر معاف کر دیا جائے، میرے عذاب میں کمی کر دی جائے، تو زمین کے برابر سونا بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ ما تقبل منہ، قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، بلکہ ان کے لیے جو عذاب ہے دردناک، وہ عذاب رہے گا۔ اور یہ حسرتیں یا پھر انسان کی حیرت اور اس کا افسوس کلام مجید نے بیان کیا ہے، کیسے کیسے اس دن انسان چاہتے کرے گا، خواہشیں کرے گا، لیکن وہ چاہت، وہ خواہش ہرگز بھی اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پائے گی۔ یہ آیات ہیں سورہ معارج کی، بالکل 9، 10 سے لے کر کے 15 تک۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظیٰ۔ ایک انسان اس دن مجرم ہوگا، وہ چاہت اور تمنا کرے گا کہ اللہ فدیے میں میرے بدلے میرے بیٹوں کو لے لے۔ یود المجرم، دنیا میں کبھی ایسا ہوا؟ کتنی بھی بڑی مصیبت آئے، انسان اپنی ذات سے بڑھ کے اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ دنیا کی مصیبتوں میں اس کی چاہت بھی یہ ہوتی ہے مجھے تکلیفیں، آفتیں، مصیبتیں آگوش میں لے لے اور میں مصیبت زدہ ہو جاؤں، لیکن اہل و عیال پر، خاص کر کے اولاد پر مصیبت، لیکن وہاں کی مصیبت دنیا کی مصیبت نہیں ہے نا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا، سورہ حج کی ابتدائی آیت ہے، ان زلزلۃ الساعہ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ ہے ہی خطرناک، اور آگے سب سے قریب رشتہ الفت اور محبت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ وہاں مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، اور وہ بھی کس طرح، یعنی دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بلکتا سسکتا چھوڑ دے، حاملہ اپنا حمل ساقط کر دے، اور یہ نشے سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہے۔ تو کل یہ حسرت ہے، یاس ہے، نا امیدی ہے، اور زبان پر اس طرح کے افسوس کے کلمات ہیں، ناکامی اور نامرادی کے، کاش کاش آج اللہ میرے بدلے میرے بیٹوں کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ، میری بیوی کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے، واخی، بھائیوں کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، صاحب گھرانہ، اہل و عیال والا یا خاندان والا، وہ یہ چاہت کرے مجرم ہوتے ہوئے کہ اللہ پورے خاندان کو پکڑ لے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ ومن فی الارض، دنیا میں کچھ ایسے بھی رہے ہوں جو حاکم زماں رہے ہوں، سلطان رواں رہے ہوں،
تو وہ یہ چاہت کریں گے اگر مجرم ہیں کہ اللہ زمین کے برابر جتنی رعایا ہے جن جن کا میں حاکم تھا ان سب کو میرے بدلے لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ کلا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے یہاں انصاف ہے۔ اور کتنا ہے، کیسا ہے، اس کی وضاحت کلام مجید نے صرف 2 آیت میں جو بہت مشہور ہے نا، 7 اور 8 سورہ زلزال سورت کا نام ہے، یہ بھی قیامت کا منظر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری زمین زلزلے سے متاثر کر دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، تہ و بالا ہو جائے گا زمین میں، اوپر کا حصہ نیچے، اور زمین جو کچھ بھی اپنے اندر ہے سب کو نکال دے گی۔ اور وہی منظر کشی ہے جو قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جب یہ سب کچھ ہوگا، جیسا کہ 51 سورہ یاسین، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبروں سے بھی لوگ نکلیں گے، بھاگیں گے اپنے رب کی طرف، حشر کی طرف۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ ہے اللہ کے یہاں انصاف اور کیفیت انصاف۔ ذرہ برابر جس نے نیکی کی ہوگی اسے اس کی نیکی دی جائے گی، نیکی کی جزا دی جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی اس کو اس کی بدی کی سزا دی جائے گی۔ اللہ کے یہاں پورا انصاف ہے، اور ہم اور آپ کے لیے، اہل اسلام کے لیے یہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار العمل ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں جس نے جس کا جو کچھ لے لیا یا جس کے ساتھ جو کچھ کر لیا فائنل ہو گیا، نہیں، ایک عدالت ہے، ایک دن ہے جہاں پر ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ یہ دن جو محشر کا ہے، قیامت کا ہے، ہمارے لیے باعث تسلی ہے، تشفی ہے، اطمینان، سکون والا ہے، کیونکہ انسان اگر اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ بھی توڑ دیے جائے نا، اور اس کا قیامت کے اوپر ایمان ہے، یوم الحساب پر، یوم القیامہ پر، یوم الفصل پر، یا ایسے ہی یوم الآزفہ پر اگر اس کا ایمان ہے تو وہ دنیا کے اندر ظلم برداشت کر لے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ میں گھاٹے میں نہیں ہوں، میں نقصان میں نہیں ہوں۔ جو یہ سمجھ رہا ہے نا مجھ پر ظلم کر کے کہ میں مظلوم ہوں، بے وقوف ہوں، حقیقت میں بے وقوف وہ ہے، کیونکہ کل مجھ پر دنیا میں کیا گیا ادنا سے ظلم کا وہ بدلہ یہ چکائے گا کہ اپنی نماز مجھے دے گا، اپنے روزے مجھے دے گا، اور اپنی زکوٰۃ مجھے دے گا، اپنا حج یا اپنا عمرہ مجھے دے گا، اپنی بڑی عبادتیں مجھے، وہ میرے اوپر جو دنیا میں اس نے ظلم کیا اس کے بدلے دے گا۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی تسلی ہے کہ دنیا کا جو بھی ہے، ہم اور آپ دنیا میں مسافر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہی کہا تھا جس وقت ان کی آنکھیں نمدیدہ ہو گئی تھی، اور یہ الفاظ ابن ماجہ کے اندر موجود ہیں 4153 نمبر کے، ان قیصر و کسریٰ، قیصر اور کسریٰ یہ اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، لیکن ان کے پاس دنیا خوب ہے، یعنی بیٹھنے کے لیے مخمل کا فرش ہے، لیٹنے کے لیے نرم ملائم گدے ہیں، چلنے کے لیے سونے کی طرح قالین ہے، یعنی دنیا کی بڑی سی بڑی ناز و نعمت کی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زار دیکھ کر کے رو رہے تھے کہ آپ اللہ کے سب سے چہیتے، بلکہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ کا بستر ایسا ہے کہ قام رسول اللہ من حصیر وقد اثر فی جنبہ، آپ اپنے بستر سے اٹھے تو پیٹھ پر نشان پڑ گئے، کیونکہ سخت ترین کھجور کے پٹھوں کا وہ بستر تھا۔ تو حضرت عمر نے آنکھیں بہائیں، یعنی روئے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابن الخطاب ما یبکیک، کیوں رو رہے ہو؟ اما ترضی ان تکون لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، اما ترضی، یہی ہے مومن کی زندگی۔ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے سفر ہے۔ مسافر دوران سفر اگر 7 اسٹار میں بھی رہے گا نا تو اس کو گھر نہیں سمجھے گا۔ اس کی جو منزل ہے چاہے وہ جھوپڑ پٹی ہی ہو لیکن وہ اپنی منزل پہ ہی جائے گا۔ تو یہ دنیا اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے سفر ہے، منزل نہیں ہے۔ یہاں ہمیں ہماری منزل کی تیاری کرنی ہے اور وہ ہے آخرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین نصیحت کی نا، ہم نے بار بار سنی ہے۔ 6416 جو کتاب الرقاق صحیح بخاری کی ہے، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں دونوں کندھوں کو شفقت سے پکڑتے ہوئے رسول اللہ نے مجھے نصیحت کی، یہ سب کے لیے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہیے جیسے آپ مسافر ہیں۔ اور رسول اللہ نے عملی طور سے اس حدیث کی پوری طرح صداقت، تصدیق دکھائی، کر کے دکھایا، جی کے بتایا کہ کیسے دنیا میں ہم مسافر ہیں اور ہمیں جینا چاہیے۔ اسی لیے حضرت عمر سے کہا کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں ناز و نعمت ہے یہ کافروں کے لیے ہے؟ اور یہ حدیث تو مشہور ہے نا، 2956 صحیح مسلم کی، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ قیدی کو قید میں ڈالا جاتا ہے تو کیا عیش و عشرت کے لیے، سزا کے لیے؟ ہم دنیا میں اگر یہ ذہن بنائیں گے کہ اتنا چاہیے، ایسا چاہیے، ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے خواہشیں یہاں پوری کرے، نہیں، یہاں ہماری خواہشیں کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں اعلیٰ ترین طریقے سے خواہشات پوری ہوں اور ایسی ناز و نعمت کی زندگی ملے جو کبھی بھی فنا نہ ہو، تو وہ ہے جنت۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے کہا 24 سورہ حقہ کی آیت ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، جنت میں آئے ہو تو ناز و نعمت میں ہی رہو۔ کس لیے؟ کیونکہ تم نے دنیا میں یہاں کے لیے تیاری کی تھی۔ تو ہم دنیا میں ہمیشہ کی کامیابی کے لیے تیاری کرنے بھیجے گئے۔ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ اور ایسے ہی صفت کے طور پہ ایک جملہ جو بیان کیا گیا اسی سے ہی ملتا جلتا ہے، 254 سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ ہم کو سبق سکھایا گیا، درس دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، رزق، صحت کا ہو، مال کا ہو، دین کا ہو، جو بھی نعمت ہم نے دی ہے ہماری اطاعت میں خرچ کرو، ہماری خوشنودی تلاش کرو۔ اللہ کی نعمت جو بھی ہے، وما بکم من نعمہ فمن اللہ، فائتری جو سورہ نحل کے آیت ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو جو بھی رزق دیا ہے ہماری خوشنودی میں لگاؤ، ہمیں راضی کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن خرید و فروخت نہیں، ڈیل نہیں ہے، لا بیع فیہ ولا خلہ، جس دن کسی کی دوستی ثابت نہیں رہے گی، یعنی کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ اگر دوستی ہے تو اہل ایمان کی ہے، اہل تقوی کی ہے،
جو 67 سورہ زخرف کی آیت ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو دوست گہرے ہیں، کیونکہ خلیل میں جو خلت ہے یہ دوستی کی سب سے عظیم مثال ہے، اس سے زیادہ گہری دوستی کے لیے شریعت میں تعبیر نہیں ہے۔ خلیل قرین سے بھی بڑھ کے ہے، اور جب وہاں قیامت کے دن ہر ایک جو خلیل ہے آپس میں بالکل ایک دوسرے کے جگری دوست ہیں، وہ سب دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے جن کی دوستی ایمان تقوی دین کی وجہ سے ہوگی، تو یہ رشتہ ہمیشہ کا ہے۔ اسی وجہ سے اس رشتے پر جو قائم رہا اس کو نتیجہ بھی وہی دیا جائے گا جو ہمیشہ کا ہے، یعنی ایمان یہ ہمیشہ رہنے والا رشتہ ہے، اور اس رشتے پر ہم قائم رہے۔ اللہم امتنا علی الایمان واحینا علی الاسلام، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو اسلام اور ایمان پر ہو۔ جو اس پر قائم رہ کر کے گیا اسی کو ہی ہمیشہ کا ٹھکانہ دیا جائے گا۔ تو لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، اس دن کوئی کسی کا سفارشی بھی نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں نا کہ یہ ہیں جو ہم کو بچا لیں گے، چاہے وہ قبر میں بچا لیں کہ رقعہ ڈال دیا اور اب منکر نکیر سوالات ہی نہیں کریں گے۔ قرآن کریم نے کئی ایک جگہ کہا کہ یہ ساری جو بھی دنیا کے اندر شیطانی خیالات یا شیطانی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 94 نمبر کی آیت ہے، سورہ نام کی بہترین آیت ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس ویسے ہی آؤ گے اکیلے اکیلے، جیسے دنیا میں تم اکیلے پیدا ہوئے تھے، یا جیسے دنیا میں تم گئے تھے، ماں کے پیٹ سے نکالے گئے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور جب انسان دنیا میں آیا تو بھرہانہ تھا نا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے جسم پر، کس چیز کا مالک تھا وہ؟ یہ الفاظ بہت سی حقیقت بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا وہ سب کچھ تم چھوڑو گے دنیا ہی میں، پیٹھ کے پیچھے، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، کیونکہ انسان جب جاتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے؟ عملنا 2960 صحیح مسلم کی تو وہ حقیقت والی حدیث ہے، یتبع المیت ثلاث، ہم نے بارہا سنی ہے، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور ہم تو آج جب تم ہمارے پاس آئے تو کوئی بھی دائیں بائیں آگے پیچھے سفارشی یا شفاعت کرنے والے نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہاں گئے وہ جسے تم دنیا میں اپنا سفارشی سمجھتے تھے؟ کہاں گئے؟ اگر بلا سکتے ہو تو بلا لو، آواز دے سکتے ہو تو آواز دے لو۔ آگے خود اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، دنیا میں جس کا تم خیال کرتے تھے، گمان کرتے تھے نا، آج وہ سارا گمان ضلالت میں بدل گیا، یعنی باطل ثابت ہوا، بے بنیاد ثابت ہوا۔ تم کو دین کے نام پر دنیا میں بھی دھوکے میں مبتلا کیا گیا، یا دھوکے میں مبتلا رکھا گیا کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ولا شفاعہ، اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، ہاں ہوگی تو وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ 44 نمبر کی جو کہ آیت ہے سورہ زمر کی، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اور جس کو اللہ کہے گا وہی بولے گا، جس کے حق میں کہے گا اسی کے حق میں بولے گا۔ تو یہ کچھ صفات ہیں جو نام کے طور پر قیامت کے تعلق سے بیان ہوئے، جہاں پر یوم کا لفظ ہے، اور ایسے ہی اصلی جو نام ہیں قیامت کے، مثلا الساعہ ہم نے سن لیا، یا اسی طریقے سے القیامہ، یہ بھی ہم نے گزشتہ درس میں سنا سیکھا۔ قیامت کے تعلق سے جو 3 چیزیں بیان کی گئی تھی کہ یہ نام 3 وجہوں سے رکھا گیا ہے، وہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس لیے
اس دن کو قیامت کہا گیا. قام یقومو کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور یہ تا جو لگی ہے نا یہ مبالغے کے لیے لگی ہے. قیامتن یعنی کتنے لوگ کھڑے ہوں گے، کتنی دیر تک کھڑے ہوں گے. قرآن نے اس دن کا ایک مرحلہ بیان کیا. سورہ معارج کی ابتدائی آیت ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال سے وہ دن شروع ہوگا. اور قیامت کا ایک نام ہے الیوم الآخر. یہ دن جس کی ابتدا 50,000 سال کی ہے نا، کیا اس کی انتہا بھی ہے؟ اسی لیے اس کا ایک نام رکھا گیا یوم الآخر. اس دن کے بعد اب کوئی دن ہے نہیں، کیونکہ یہ دن ختم ہونے والا ہی نہیں. هو الاول والآخر. اللہ اول ہے، اس لیے کہ وہ مشہور ذکر ہے نا جو ہمیں سوتے وقت بستر پر آتے وقت پڑھنا چاہیے. اور اس کے اندر کچھ الفاظ بھی ہیں کہ اگر انسان اسے پڑھتا ہے تو قرض کی ادائیگی اللہ کر دیتا ہے، اور اس کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، اس کی اعانت اور مدد بھی ہوتی ہے. 2714 نمبر کی حدیث صحیح مسلم میں ہے اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء. اس کے بعد منزل التورات فالق الحب والنوا منزل التورات والانجیل والفرقان اعوذ بک من کل شیء یا اعوذ بک من کل شیء وانت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. اللہ آخر ہے یعنی اللہ کے بعد کوئی نہیں. قیامت کا ایک نام یوم الآخر ہے. جگہ جگہ آپ قرآن میں پائیں گے تقریباً 130 مرتبہ یہ تذکرہ ہے. ہم کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو یہ نام یاد رکھوانے چاہیے، اور ساتھ ساتھ کیوں نام رکھا گیا قیامت کا یہ بھی بتلانا چاہیے. اگر فتنوں کے زمانے میں یہ سب سکھایا جائے گا نا تو انسان کبھی بھی دنیا کی رنگینی میں اپنا ایمان نہیں بیچے گا. دنیا کی حقیقت وہ ہمیشہ جانے گا، اور قیامت کی تیاری، آخرت کی تیاری ہمیشہ کرے گا. تو یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور دوسری وجہ تھی قیامت والے دن ترازو میزان قائم کیا جائے گا. 47 جو سورہ انبیاء کی آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اور تیسرا اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو گواہوں کو اللہ قائم کرے گا، گواہ لائے گا. ہر امت پر نبی اور رسول جو امت کی طرف مبعوث ہوں گے ان کو گواہ بنایا جائے گا. 51 نمبر کی آیت ہے سورہ غافر کی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اس دن ہم گواہ کھڑا کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ آیت سن رہے تھے، میں بھی صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین میں 800 نمبر کی یہ حدیث ہے، 800 نمبر کی، جس وقت اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا تھا اقرأ علیہ، آپ مجھ پر پڑھیے. تو انہوں نے کہا وَكَيْفَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ أُنزِلْ، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں جب کہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے. یعنی آپ بہت بہتر پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی سے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا انی اشتہی ان اسمع من غیری، بچوں سے قرآن سننا چاہیے. گھر میں قرآن
اپنی اولاد سے والدین کو سننا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ اپنے شاگردوں سے قرآن سنتے تھے۔ روحانی باپ ہیں نا اللہ کے نبی صحابہ کے، تو عبداللہ ابن مسعود سب سے بہترین قرآن پڑھنے والوں میں سے ایک ہیں۔ جب ان سے کہا کہ آپ پڑھیں، فقرأ سورۃ النساء، سورہ نساء شروعات ہوئی اور 41 نمبر کی آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہر امت سے ہم اس دن، قیامت والے دن، یوم یقوم الاشہاد، شہید گواہ لائیں گے، اور سارے گواہوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنائیں گے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، سب سے اخیر میں آئے ہیں، اور جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کتاب کے اندر ساری قوموں کے اجمالی طور سے واقعات موجود ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فَالْتَفَتْ فَإِذَا هُوَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں جیسے ہی مڑ کے دیکھتا ہوں، رسول اللہ کی حالت یہ تھی کہ آپ کی دونوں آنکھیں بہہ رہی ہیں، اور آپ نے کہا حسبک حسبک، بس، یعنی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا۔ قرآن پڑھتے ہوئے رونا بھی چاہیے، لیکن یہ کب ہوگا؟ ہم کو پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آج اکثر و بیشتر جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور زیادہ تر تو ایسے ہیں موبائل آنے کی وجہ سے قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ رمضان میں کھولا تھا، اس کے بعد اتنی اونچائی پہ رکھا ہے ادب کی وجہ سے کہ وہاں پر ہمارے ہاتھ ہی نہیں پہنچتے، جبکہ سہولت اور آسانی ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت آسانی سے کر سکتا ہے۔ مصحف سے کرنا چاہیے، بہتر ہے، لیکن اور بھی ذرائع ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو قرآن کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں۔ اطمینان سکون کے لیے، روز مرہ اپنی سعادت کے لیے، نجات اور کامیابی کے لیے ایک حصہ قرآن کا ضرور تلاوت کرنا چاہیے۔ ہم اگر چاہتے ہیں نا ہماری زندگی میں سکون رہے، اطمینان رہے، قلق، اضطراب، پریشانی، تکلیف، بے چینی، ٹینشن، الجھن، یہ سب ختم ہو جائے، تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، جو کہ 28 نمبر کی آیت ہے، 29 دونوں، یہ سورہ رعد کی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان جو لوگ لائے انہی کے دلوں میں اللہ اطمینان ڈالتا ہے، لیکن ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان آتا ہی ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں غور سے سن لو، اگر اطمینان چاہیے، سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن سے ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ سب سے بڑا ذکر اللہ کا تلاوت قرآن ہے۔ 45 جو سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نبی جو کتاب آپ کی طرف بطور وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ نبی کو کہا گیا تلاوت کیجیے، حکم ہے، صیغہ امر ہے۔ ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں اس حکم کی تعمیل کتنی کرنی چاہیے، اور اسی کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یعنی سیاق ہے کہ تلاوت قرآن کو یا پھر اقامت صلاح کو اللہ ذکر اکبر سے تعبیر کر رہا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ بہرحال یہ یوم یقوم الاشہاد کے تعلق سے گفتگو تھی کہ اس دن اللہ گواہ کھڑا کرے گا، اس لیے قیامت کو قیامت کہا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے گواہوں پر اخیر میں گواہ بنائے جائیں گے، یعنی آپ کی گواہی انبیاء رسول کی گواہی کی تصدیق ہوگی۔ ایسے ہی یوم الآخر جو ہم نے ابھی قیامت کا ایک نام لیا، کلام مجید میں کچھ دلیلیں ہیں اس کی، بہت مشہور آیتیں ہیں
تین طرح سے یہ نام قیامت کا لیا گیا ہے قرآن میں. ایک صرف آخرہ کہا گیا ہے، سورہ بقرہ میں ابتدا میں ہی ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ لفظ آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے گا، آخرت والا لفظ، جیسا کہ یہ 16-17 سورہ اعلیٰ کے اندر بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ. تو صرف آخرت کا لفظ بھی ہے جو کہ قیامت کا ایک نام ہے، اور ایسے ہی یوم الآخر بھی ہے کئی جگہ جو ایمان کی صفت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. 136 سورہ نساء کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اور 177 جو سورہ بقرہ کے اندر ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو یا تو آخرت کہا گیا قیامت والے دن کو، یا یوم الآخر کہا گیا، یا پھر الدار الآخرہ کہا گیا. الدار الآخرہ بھی ہے، جیسا کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا افلا تعقلون. سورہ نام کی آیت نمبر 32 شاید یا 33 ایسی ہو سکتی ہیں. اور 64 نمبر کی آیت ہے جو کہ سورہ عنکبوت کی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. دنیاوی زندگی کھیل کود اور تماشے سے زیادہ کچھ نہیں. کھیل کود اور تماشا وقتی ہی ہوتا ہے، عارضی ہی ہوتا ہے. ہم جو کچھ بھی جڑتے ہیں یا دوسرے لوگ جو کھیل سے جڑتے ہیں، کھیل ہمیشہ نہیں رہتا. تو اللہ نے دنیا کو کھیل کود اور تماشے سے زیادہ کہا نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کا جو گھر ہے، وہی ہمیشہ کی زندگی ہے. ایسے ہی ایک نام ہے جو قیامت کے ناموں میں سے اصلی نام ہے الغاشیہ. هل اتاک حدیث الغاشیہ. غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح اپنی آگوش میں لینے والی، بے ہوش کر دینے والی. اتنا غلبہ ہو کہ انسان کے اوپر وہ طاری ہو جائے. اب غاشیہ کہ کچھ صفات ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کیے کہ کیسے قیامت غاشیہ ہے. یعنی اس دن لوگوں پر غش طاری ہوگی، بے ہوشی طاری ہوگی، لوگ ہوش میں نہیں رہیں گے، وہاں کی سختی دیکھ کر کے، وہاں کا عذاب دیکھ کر کے. اسی لیے ایک جگہ اللہ نے کہا یہی لفظ استعمال کرتے ہوئے 55 سورہ عنکبوت یوم یغشاہم العذاب من فوقہم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اس دن عذاب گھیرے ہوئے ہوگا مجرمین کو. یہی ہے غشیہ یغشا، یوم یغشاہم العذاب، اسی سے غاشیہ ہے. قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا گیا کہ قیامت والے دن جو عذاب ہونا ہے وہ بہت خطرناک ہے. مجرموں کو اوپر سے بھی گھیرے گا، نیچے سے بھی. 55 نمبر کی سورہ عنکبوت کی آیت ہے وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جہاں جنتیوں سے یہ کہا جائے گا نا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. 43 سورہ اعراف کی کہ جنت میں داخل ہو گئے ہو تو اب وارث بنا دیے جاؤ گے، جنت کے سارے انعامات تمہارے ہیں. کس لیے؟ دنیا میں تم جو نیکی کیا کرتے تھے اس کے بدلے. بِمَا كُنْتُمْ تعملون. جنت بھی ملے گی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ جب انسان کے اعمال جنت میں جانے جیسے ہوں گے، نیکیاں ہوگی تو ہی جنت ملے گی. اور اس کے بعد دوزخ والوں سے بھی کہا جائے گا کہ تمہیں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے اوپر تو ظلم حرام کر لیا ہے نا، وہ تو ارحم الراحمین ہے. پھر ان کو ایسا سنگین اور خطرناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. دنیا میں جو تم کیا کرتے تھے
اللہ کو بھلایا، شیطان کو خوش کیا، سب کچھ اللہ سے لیا، اللہ کا کھایا، اور دوسروں کو دیا، ان کا ہی گایا۔ تم نام اللہ کا لیتے تھے، عبادت دوسروں کی کرتے تھے، اور پھر تمہیں منع کیا گیا تھا شیطان تمہارا حقیقی دشمن ہے، اس کی اطاعت مت کرنا، اس کی عبادت مت کرنا۔ یہ سب ہے نا 6061 سورہ یاسین میں، الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بنی آدم، کیا میں نے عہد نہیں لیا تم سے کہ تم شیطان کی پرستش اور عبادت ہرگز نہیں کرو گے؟ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ تر انسان سے اللہ نے جس کا عہد لیا، اور کلمے میں انسان نے اس عہد کو قبول بھی کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن علم نہیں ہے نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ آپ زیادہ تر سے پوچھیں تو کیا بولیں گے؟ وہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، یہ ترجمہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے، حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اتنا بھی نہیں معلوم۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا تم کو عذاب دیا جا رہا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، کرتوت کی وجہ سے۔ الغاشیہ ایسے ہی ایک نام ہے، الحاقہ۔ ہم یاد رکھنے کے نہیں سے اس طرح سے آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ کچھ صورتیں ہیں قرآن میں جن کو اللہ نے قیامت کے نام سے شروع کیا ہے، اور یہ خود کو بھی یاد رکھنا ہے، بچوں کو بھی یاد کروانا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ القیامہ نام کی صورت ہے، اور وہاں شروعات بھی اللہ قسم سے کر رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ قیامت کے دن کی اللہ نے قسم کھائی، تو ایک تو سورۃ القیامہ ہے۔ ایسے ہی دوسرا نام ہے سورۃ الغاشیہ جس کا تذکرہ ہوا، ایسے ہی ابھی سورۃ الحاقہ۔ کیا ہے الحاقہ؟ تتحقق فیہ الامور، یہاں پر انسانوں کے حقوق ان کو دیے جائیں گے، جس جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سارا قیامت کے دن برحق ہوگا۔ ظالم کو اس کے ظلم کی پوری سزا دی جائے گی، مظلوم کو اس کا پورا حق دیا جائے گا۔ حقوق والا دن، حق والا دن، جو اللہ نے کلام مجید میں کہا ہے یہ ہوگا، ایسے ہوگا، الحاقہ، حقیقت میں ہوگا، وہ سب کچھ برحق ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ۔ ایسے ہی ایک نام سورت سے شروع ہوا، القارعہ۔ وما ادراک ما القارعہ۔ قارعہ کا جو ترجمہ ہے، ایسی آواز جو انسان کو بہت زیادہ ڈرائے۔ اب اس کا ترجمہ ویسے قرآنی تفسیر وغیرہ میں کھڑانا یا ایسے ہی جو بھی ہے، تنبیہ اور آگاہ کرنے کے لیے جو آواز نکالی جاتی ہے شدت کے ساتھ، کیونکہ وہ آواز انسان کو بے ہوش کر دے گی، جو چیخ ہے نا۔ اسی لیے سور جب دنیا کو تباہ کرنے کے لیے پھونکا جائے گا، یہ سورہ عبس میں موجود ہے، ایک وہاں پر بھی قیامت کا نام لیا گیا ہے، جیسا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہی ہے چیخ، سور کی وہ آواز جو انسان کے کانوں سے ٹکراتے ہی انسان کو پوری طرح بے ہوش کر دے گی یا پوری طرح مار دے گی۔ 3337 سورہ عبس کے اندر یہ آیتیں ہیں۔ تو القارعہ ما القارعہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، یہ حدیث ذہنوں میں رہے تو آپ نے خود بھی اس میں شروعات ہی کی ہے، 2431 جامع ترمذی کی، کیف انعم وقد التقم قرن لصاحبہ، یا قرن ملک
الی فمیہ، میں دنیا کے اندر ناز و نعمت میں کیسے رہ سکتا ہوں جبکہ جس کو اللہ نے سور پھونکنے کا مکلف کیا ہے اس نے سور کو پوری طرح اپنے منہ میں لے لیا ہے، حضرت اسرافیل۔ اور یہ بھی ہے وَنَحَا جَبَهَتَهُ، پوری طرح یعنی ان کی پیشانی یہ سب سور سے لگ گئی ہے۔ وَأَصْغَى سَمْعَهُ، کان ان کے پوری طرح اجازت کی طرف متوجہ ہیں۔ يَنْتَظِرْ مَتَى يُؤْمَرُ، وہ انتظار کر رہے ہیں اب تب کب اللہ کہے، بس آپ پھونک ماریے۔ اور یہ تعبیرات ہے قرآن کی 68 اور 69 جو سورہ زمر میں ہے۔ وَإِذْ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، نہیں وہ نہیں، یہ 67 اور ہاں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ اس میں دو سور کا تذکرہ ایک ساتھ ہے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ جس کو باقی رکھنا چاہے گا، سلامت رکھنا چاہے گا، کہا گیا ہے حملۃ العرش یہ فرشتے یا اور کچھ فرشتے وہ شاید باقی رہیں، نہیں تو جو بھی ہوگا روئے زمین پر وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ فصاعق یعنی بالکل ہی بے ہوش کر دیا جائے گا، فنا کر دیا جائے گا اور موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تو یہ جب آواز آئے گی نا القارعہ ملقارعہ، تو اسی کو ہی تعبیر کیا گیا ہے سور کی آواز کو لفظ قارعہ سے۔ اور فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور ایسے ہی ایک سورت کا نام بس ایک دو غالباً اب بچتے ہی ہیں، سورۃ الواقعہ۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، یہاں پر بھی اللہ نے الواقعہ قیامت کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ جو جو واقع ہونا ہے اس دن وہ سب کچھ واقع ہو کے رہے گا۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس میں ذرہ برابر جھوٹ ہے ہی نہیں۔ دنیا ایسے تباہ ہوگی تو ویسے ہی ہوگی، پھر اس کے بعد قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ضرور اٹھیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ضرور ہوں گے، کیفیت ایسی ایسی ہوگی تو ضرور ہوگی۔ اسی لیے گھٹنوں کے بل ہوں گے وہاں پر لوگ جب نام اعمال کی تقسیم ہوگی۔ یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، سورۃ الجاسیہ جو ایک سورت ہے، حالانکہ کچھ مفسرین نے اس کو بھی کہا ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ الجاسیہ جو قیامت کا نام بتلایا گیا ہے، 27-28 جو آیت ہے اسی کی، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، لیکن یہ ایک صفت ہے قیامت کے دن کی، لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ اور جب اللہ آئے گا، کیونکہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، رب العالمین کی حاضری ہوگی وہاں پہ، اور پھر جہنم کی بھی حاضری ہوگی، جہنم بھی لائی جائے گی۔ اس موقع پر ہر ایک کی زبان پر یہی نعرہ ہوگا، نفسی نفسی، ہم بچا لیے جائیں، ہم بچا لیے جائیں، یعنی 3340 یہ حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کی تشریح کی جائے گی۔ اور ایسے ہی 4730 جو صحیح بخاری میں ہے، انبیاء تک ایک جملہ کہیں گے سارے لوگوں سے جو شفاعت اور سفارش کے لیے ان کے پاس جائیں گے، ان ربی لم یغضب قبلہ مثل ولا یغضب بعدہ ابدا، آج کے دن جو اللہ غیظ و غضب میں ہے، ایسا غیظ و غضب ہم نے اللہ کا پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور آج سے یعنی آج کے بعد، کیونکہ اس کے بعد ہونا ہی نہیں، تو اللہ ایسا غیظ و غضب کبھی رکھے گا ہی نہیں۔ جو غیظ و غضب قیامت والے دن ہوگا
تو اذا وقعت الواقعہ، یہ سب کچھ واقع ہوگا انشاءاللہ. اور کچھ نام ہیں اور 2-4 شاید علامات ہیں، آئندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. قیامت کی جو نشانیاں ہیں، کیونکہ علامات صغرا گزر گئی یا پھر ابھی چل رہی ہیں، یا ایسے ہی کچھ جو علامات آنے والی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں جو بھی علم ہم نے قیامت کے تعلق سے یہاں پر سنا ہے عملاً اس کی تنفیذ کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں دنیا کی زندگی اخروی تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہم اجعلنا ممن الذین یقال فیہم، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائیں جن کے تعلق سے یہ بشارتی کلمات ہیں. ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، کہ جو لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں اللہ ان کی تیاری کو اپنے فضل و کرم سے قبول کرتا ہے، اور ان کی کاوشیں کوششوں سے بہت بڑھ کر کے اللہ ان کو اجر دے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعلى جنات الفردوس يوم القيامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.